حمد الشاکرین وافضل الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین من کل زین المنزہ من کل عیب و شیء مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سبحان اللہ نبی الانبیاء عظیم الفضاء امین الجود والعطاء مالک الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سبحان اللہ سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سبحان اللہ سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ المبعوث رحمة للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی اصحابہ یا سیدی یا حبیبی یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مولانا یا شفیع المذنبین ایک قرآن پاک لائیے وہاں سے بیٹے قرآن پاک کی مدد رکھیں سلامت رہیے واجب الاحترام معزز حاضرین اور سامعین کرام یہ سورہ شمس کی آخری چند آیات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں ان پر آپ حضرات کی خدمت میں ٹھیک ہے لے آئیے ٹھیک ہے لے آئیے بس یاد رکھنا ہے اس پر میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جزاک اللہ سلام علیکم تمہید کے طور پر آغاز گفتگو کے طور پر ایک آیت کریمہ جو پہلے بھی آپ کو سنائی کئی بار جو ہم دن گزار رہے ہیں ایک پورے ملک میں خصوصاً صوبہ بلوچستان میں ایک سوگ کی فضا ہے اور غم اور افسوس کی کیفیت ہے لائٹ شاید بند ہو گئی کہ جہاں بے گناہ 11 لائٹ آئی سب چلی گئی سب لائٹ چلی گئی موٹر بند ہو گئی ہے نا جی تو بلوچستان میں 11 بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ انتہائی ظالمانہ طریقے کے ساتھ ان کی گردنیں کاٹ کر ذبح کر دیا گیا استغفر اللہ العظیم لعنت اللہ علی القوم الظالمین یہ قرآن پاک کی آیت ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک عام سی چھری چاقو سبزی کاٹنے والا جس کی تصویر نظر آتی ہے ساتھ ان تصویروں کے عام سا 4-5 انچ کا جو چھری ہوتی ہے سبزی کاٹنے والی اس کے ساتھ 11 لوگوں کی کند چھری کے ساتھ ہاتھ پاؤں باندھ کر 11 لوگوں کی گردنیں کاٹ دینا اور ان کا جرم کیا ہے؟ کیا وہ ہندو تھے؟ کیا وہ سکھ تھے؟ کیا وہ یہودی تھے؟ یا انہوں نے کیا اتنا بڑا جرم کیا تھا، اتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا تھا کہ جس کی ایسی گنونی اور بھیانک سزا دی جاتی انہیں؟ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ
مسلک کے طور پر شیعہ تھے اور علی علی کرتے تھے. فقط شیعہ ہونے کی وجہ سے اس طرح گردنیں کاٹ دینا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا یہ قیامت بھی ہم نے دیکھنی تھی؟ اور وہ بیچارے شیعہ، ہزارہ کمیونٹی، ہزارہ قوم کے لوگ، انہیں آج سے گویا کتنے سال ہو گئے، 31 سال ہو چکے ہمیں، بلکہ 41 سال، کیونکہ جب روسی فوج نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تب 1979 کی بات ہے، بالکل 41 سال ہو چکے ہیں. یہ لوگ جو افغانستان سے مہاجر ہو کے نکلے تو ان میں سے یہ تعداد اور ملکوں میں بھی، کویت میں بھی، مختلف ممالک میں لوگ مہاجر ہو کر پہنچے افغانستان سے، تو یہ لوگ یہاں بلوچستان میں آ کے آباد ہوئے، اور اب تک انہیں 40 سال سے مسلسل اسی طرح شہید کیا جا رہا ہے، صرف اس گناہ پر کہ تم شیعہ ہو. میرے قرآن پاک کا فیصلہ ہے، جس نے بے گناہ کسی ایک انسان کی جان لی، ایک انسان کو قتل کیا، وہ سمجھے کہ میں نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اللہ استغفر اللہ العظیم. اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی، یہ بھی آیت ہے، اسی سے اگلی آیت کریم، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، سبحان اللہ، فرمایا اسے اس طرح اجر ملے گا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دے دی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ایک حدیث پاک اکثر میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. مختلف کتب میں یہ سب اکٹھی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، ایک بلی والی اور ایک کتے کے بچے والی. میری سرکار نے فرمایا ایک فاحشہ عورت، ایک گناہ گار عورت، فاحشہ عورت، بدکار عورت جا رہی تھی. رستے میں اس نے ایک کنویں کے منڈیر کے پاس ایک کتے کے بچے کو، پلے کو تڑپتے ہوئے پایا پیاس کے ساتھ. تو اس نے سوچا کہ چلو جا تو رہی ہوں، 2 لمحے لیٹ سہی. اور پھر اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اس کو اپنے موزے کے ساتھ، جوتی کے ساتھ باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا اور اس کتے کے بچے کے منہ میں ڈال دیا. وہ تڑپتا ہوا بچہ، وہ سسکتا ہوا اور پیاس کے ساتھ بے جان ہو رہا تھا، جو اس کی سانس میں سانس آئی، حواس ٹھیک ہوئے تو اس بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر نیچے چہرہ کیا. اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ خاتون اپنا دوپٹہ سر پہ اوڑھے، پاؤں میں جوتا پہنے، ابھی چلنے کا ارادہ کر رہی تھی، ادھر چلی، ملک الموت کو آواز دی، اے ملک الموت، اسے یہیں پر لٹا دے، روح اس کی قبض کر لے، ابھی اس پر موت وارد کر دے، اور جو پانی اس نے اس کتے کے بچے کو پلا کے زندگی بخشی ہے، اس پانی کے ساتھ اس کی زندگی کے تمام نامہ اعمال کو دھو کے صاف کر دیا. سبحان اللہ. جو دین، جو اسلام، جو مذہب، جو تعلیمات میرے آقا اپنی امت کو دے کے گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جس میں کتے کے بچے کو کہ جان بچانے پر بھی جنت جیسا انعام دیا گیا ہے. صفی اللہ پانی لاؤ صاحب میری ریک پر. ایک حدیث میں جو آپ کو سنایا کرتا ہوں، یاد ہے ایک بندے نے حضور کی خدمت میں اٹھ کر مسجد نبوی کے کونے میں مغرب کی طرف، قبلہ کی طرف رخ کیا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا. میں اکثر آپ کو یہ حدیث بھی سنایا کرتا ہوں. یعنی بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، اٹھا اور پیشاب. ادھر صحابہ کرام نے جو دیکھا تو جلدی سے اٹھے، اسے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے. حدیث شریف میں لفظ آتا ہے کاف اور خے کے ساتھ، کخ کخ. حضور کا ٹھہرو ٹھہرو، یعنی اس میں ایک ناراضگی کا عنصر پایا جاتا ہے کہ ناراضگی کے ساتھ اگر کسی کو روکنا ہو
تو اس میں ایک ناراضگی کے ساتھ حضور کا ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ رک جاؤ، وہ رک گئے، تو اسے منع کرنے لگے تھے، اسے نہیں روکا، انہیں روک دیا۔ وہ اٹھا واپس آیا، جب وہ پیشاب کر چکا، چھوٹا پیشاب، تو میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم اسے دوران پیشاب روک دیتے اور اس کا پیشاب بند ہو جاتا اور یہ بیمار ہو جاتا، اس کا کون ذمہ دار تھا؟ یہ فکرہ آپ نے ذہن میں محفوظ کیا؟ اگر اس کا دوران پیشاب تم اسے روک دیتے اور اس کا پیشاب بند ہو جاتا، یہ بیمار ہو جاتا، اس کا کون ذمہ دار ہوتا؟ اور پھر ساتھ ہی فرمایا اس آنے والے کو کہ اللہ کے بندے، یہ مسجد ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، باہر کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ اور ساتھ ہی حضرت بلال سے کہا جاؤ 2 دبری مٹی نکال کر باہر پھینکو اور نئی مٹی لا کے یہاں رکھ دو اور اوپر پانی بہا کے صاف کر دو۔ اچھا، وہ اس سے پہلے کہ وہ مٹی لیتے باہر پھینکتے، نئی لاتے، بچھاتے، اور بات ہوتی، وہ جو کھڑا تھا نا وہ زمین پہ بیٹھا اور بیٹھتے ہی اس نے اپنے ہاتھ میرے آقا کے قدموں پہ رکھ دی۔ دونوں ہاتھ حضور کے قدمین شریفین پہ رکھ دیے، یہ کہتے ہوئے حضور باقی باتیں بعد میں صحیح، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجئے کہ جو نبی میری بیماری گوارا نہیں کرتا وہ میرے لیے دوزخ کی آگ کیسے گوارا کرتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو محبوب، جو اللہ کا حبیب ایک غیر مسلم کی بیماری گوارا نہیں کرتا، وہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کی یوں گردنیں کاٹ دی جائیں، یوں شہید کر دیا جائے، میرے آقا کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ شاید آپ کے علم میں ہوگا ان میں سے شہید ہونے والوں میں سے ایک بچہ، ایک جوان ایسا بھی دنیا سے گیا ہے جو 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی، بوڑھے ماں باپ، 6 بہنیں، اس کی بیوی اور اس کی آگے 2 بچیاں۔ 6 بہنیں، ایک ماں، ایک بیوی، 2 بچیاں، سمجھ آ رہی؟ 10 عورتیں جن کا وہ اکیلا کفیل تھا، جن کا اکیلا وہ سہارا تھا، اور بوڑھا باپ اسے شہید، وہ بھی شہید کر دیا۔ ایک اور ظلم، ایک بچہ اسی سال 1053 نمبر لے کر وہ ایف اے میں، وہ پورے بلوچستان میں 3rd پوزیشن اس کی آئی تھی۔ وہ 1 مہینہ کورونا کی وجہ سے کالج بند تھے، وہ بھی کام کرنے لگا کہ وہاں سے مجھے جو تنخواہ ملے گی، پیسے ملیں گے تو میں اپنی کالج کی فیس ادا کر لوں گا، وہ بھی شہید ہو۔ اس طرح کے ظلم کے ساتھ ان مجبور اور معصوم لوگوں کو ظلماً شہید کیا گیا ہے۔ اور اب شاید ہفتہ ہونے کو ہے، 3 تاریخ کی یہ بات ہے، اور وہ یہ تو ایک ظلم ہے نا، اس سے اگلا ظلم یہ ہے کہ وہ بیچارے اپنی میتیں شہداء کے وجود اپنے چوک میں رکھے بیٹھے ہیں تاکہ وزیر اعظم صاحب آئیں اور آ کے دلاسا دیں، آنسو پوچھیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں، ان کے حال احوال پوچھیں، ان کے غم میں شرکت کریں، انہیں پرسہ دیں، اور وہ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اتنے بے حس ہیں کہ انہوں نے کوئٹہ تک جانا گوارا نہیں کیا۔ اللہ، ایسی بے حسی کا زمانہ ہے، کس طرح کا عجیب و غریب زمانہ آ گیا ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ نام تو ریاست مدینہ کا لیتے ہیں اور وہ ہفتہ بھر سے انتظار کر رہے ہیں۔ آؤ، میں آپ کو نئی بحث نہیں کرتا، میں آپ کو سیدھا ریاست مدینہ میں لیے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں آپ کو بتلاؤں
میرے آقا کے شہر مدینہ میں بھی ایک جنازہ ہوا تھا اور میرے آقا کے حوال ذرا صاحب سنی اور اپنا ایمان تازہ کرے. سبحان اللہ. ایک خاتون تھی، حبشی تھی، انتہائی ضعیف العمر تھی، بوڑھی، اور آگے پیچھے بھی اس کا کوئی نہیں تھا، اور وہ مسجد نبوی کا جو گراؤنڈ تھا، صحن تھا، اسی کے کنارے پر اس نے اپنی کٹھیا بنائی ہوئی تھی اور وہیں پر وہ رہتی تھی اور وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. اللہ اکبر. لیکن اسے ایک مرض تھا، اس بوڑھی کو ایک بیماری تھی، مرض تھا. کیا؟ اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا. ایک دن جو مرگی کا دورہ پڑا اور آپ جناب کی نظر پڑی تو آپ حضرات نے شاید دیکھا ہوگا، بچوں نے تو نہیں، کہ جسے مرگی کا دورہ پڑا ہو تو جس طرح وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور جس طرح جھٹکوں کے ساتھ اسے وہ اس کے بدن پر ایک انتہائی تکلیف دہ ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے. جس نے کبھی نہ دیکھا ہو، پہلی بار دیکھنے والا انسان اندر تک ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس بالکل جیسے بکرے کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جائے تو تڑپنے لگ جائے، اس طرح وہ مرگی والوں کا حال ہوتا ہے. انتہائی تکلیف دہ مرض، موذی مرض ہے مرگی. اس خاتون کو بھی مرگی کا مرض تھا. ایک دفعہ میرے آقا نے جو دیکھا، وہ رحمت للعالمین تھے، اب دل پہ کیا حالت ہوئی ہوگی میرے آقا کی نفسوں میں تو میں بتلا نہیں سکتا. بس اتنا ہے، جب اس کی حالت سنبھلی، حالت سدھری تو میرے آقا کے پاس لایا گیا. میرے حضور نے اس بوڑھی عورت کو پیار کیا اور ایک نتیجتاً ایک حتمی فیصلہ سنا دیا. میرے آقا نے فرمایا، اے خاتون، بوڑھی محترم بی بی، یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے بیماری آئی ہے، میں تجھے فیصلہ سناتا ہوں. یا تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد تجھے دورہ نہیں پڑے گا، بس جتنا ہونا تھا ہو گیا، ختم. یا اس اللہ کی رضا پہ تو راضی ہو جا، میں ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے جنت کی دعا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بول کیا چاہیے؟ یا تو میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، آج کے بعد دورہ ختم. اور دوسرا، اس پہ راضی ہو جا کہ چلو میرے رب کی رضا ہے تو میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب اس خاتون نے سنا تو وہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، سبحان اللہ. آپ میرے لیے جنت کی ضمانت دے دیں. میرے آقا نے فرمایا، میں تیرے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں. اس نے کہا کہ صرف میری ایک گزارش ہے، اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے آئندہ ایسا دورہ پڑے تو میرا تہمت، اس وقت سلوار پاجامہ کا زمانہ نہیں تھا بلکہ مرد و خواتین سب تہمت باندھتے تھے. آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی تہمت باندھتے رہے اور حضور کا پاجامہ سلوانا ثابت ہے، اسے کہتے ہیں تبان. پہننا نہیں ہے بلکہ سلوانا ثابت ہے کہ آپ جناب نے بنوایا ضرور ہے. اس میں دو کپڑے ہوتے ہیں، درمیان میں روئی لگا کر پاجامہ بنایا جاتا تھا، تبان اسے کہتے ہیں. اچھا، وہ تہمت جو کہ باندھتے تھے. اس نے کہا، یا رسول اللہ، اتنی دعا کر دیجئے کہ میرا تہمت نہ کھلے، تہمت میرا لپیٹا رہے میرے ارد گرد، تاکہ میری بے پردگی نہ ہو، باقی مجھے سب کچھ قبول ہے. میرے آقا نے فرمایا، لے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، دورہ جیسا بھی ہو تیرا تہمت اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں. اچھا، بس اس بات کو چھوڑ دیجئے، اس کی زندگی، باقی حضور کی محبتیں ایک طرف رہنے دیجئے. آخری بات یہ کہ سردیوں کے دن تھے اسی طرح اور فوت ہو گئی. لمبی راتیں تھیں. میرے آقا نماز عشاء کی پڑھنے کے بعد اپنے حجرہ مبارک میں جس ام المومنین کے ہاں بھی حضور نے جانا تھا چلے گئے. پیچھے وہ خاتون فوت ہو گئی. حضرت مولا علی شیر خدا تھے، دوسرے صحابہ کرام تھے، اس خاتون کو دیکھا یہ فوت ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب اگر حضور کو جا کے بتلائیں گے، بلا کے لائیں گے، سردی بھی ہے، بارش بھی ہے، حضور کو تکلیف ہوگی، تو چلو ہم اسے غسل دلا کے تو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں. انہوں نے ایسے کیا. صحابہ کرام نے رات اس کا کفن دیا، جنازہ پڑھا، دفن کر دیا.
ایک دن یا 2 دن کے بعد میری سرکار کی اچانک نظر پڑی تو فرمایا وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، بوڑھی اماں جو یہاں بیٹھی ہوتی تھی، حضور وہ رات فوت ہو گئی تھی، ہم نے اسے دفن کر دیا ہے۔ میرے آقا نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ حضور ہم نے خیال کیا تھا آپ کو تکلیف ہوگی، تو رات کا وقت ہے، بارش بھی ہے، موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے چاہا کہ چلو جنت کی دعا تو آپ کر ہی چکے ہو، جنت کا وعدہ تو آپ نے کر ہی لیا ہے، ہم اسے دفن کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آئندہ سے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میرا کوئی بھی امتی جو میری زندگی میں فوت ہو جائے میرے بتلائے بغیر اسے دفن نہیں کرنا، تاکہ میں جنازہ پڑھ کے اس کی جنت کی ضمانت دے دوں۔ اور رہ گئی یہ خاتون، آؤ میرے ساتھ، اور جا کے میرے آقا نے اس کی قبر کے اوپر جنازہ پڑھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، تو شان مصطفیٰ، زندہ باد، ملت سید شباب کا بشا بہاری، زندہ باد۔ یہ ایک میری گفتگو کا پہلا حصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانی، اور جو شہید کر دیے گئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن اس جملے کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ان ظالموں کا، نجدیوں کا خیال یہ ہے کہ ہم علی علی کرنے والوں کے گردنے کاٹ کر، گلے کاٹ کر شاید یا علی یا علی یا حسین یا حسین کہنے والوں کو ختم کر دیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ جس حسینیت کو یزید ختم نہیں کر سکا، جس حسینیت کو یزید میدان کربلا میں ختم نہیں کر سکا، اس حسینیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مولا علی کا نام اور 12 اماموں کا نام ہمیشہ لیا جاتا رہے گا۔ اب آئیے، اور اس سے آگے اگلی بات میں آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، اور گفتگو کا رخ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا بدلنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی یہ سورہ الشمس کی آیات ہے، اور یہ تمہید تو نہیں بیان کر سکتے۔ ایک نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کا نام کیا ہے؟ قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے؟ قوم سمود۔ کہیے نا قوم سمود۔ اللہ اکبر۔ ایک طویل داستان ہے قرآن مجید میں ان کی، ہم ایک خاص ایک محدود پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یوں ہے کہ میرے آقا نے ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، مولا علی شیر خدا کو میرے آقا نے بلایا، اور میرے آقا نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرمایا اے لوگوں، کیا آپ جانتے ہو کہ بنی اسرائیل میں سے سب سے بڑا بدبخت کون تھا؟ سب سے بڑا بدبخت، اشقى الناس، سب سے بڑا بدبخت کون تھا بنی اسرائیل میں سے؟ صحابہ اکرام نے اللہ و رسولہ عالم، حضور آپ بتلائیں گے، ہم تو نہیں جانتے۔ میری سرکار نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ اب میں آپ کو واقعہ بھی بتلانے لگا ہوں، اتنی بات پہلے سن لیجیے۔ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں یعنی ٹانگیں کاٹیں، سب سے بڑا بدبخت وہ ہے۔ اور پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو میری امت میں بنی اسماعیل میں سے سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ حضور آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ میرے آقا نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے چہرے انور پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو یہاں مولا علی شیر خدا کو یہاں پر تلوار سے وار کرے گا اور یہاں سے لے کے یہاں تک کاٹ دے گا، سب سے بڑا بدبخت وہ۔ اے علی جو تیرے چہرے انور پر وار کرے گا اور اس کے ساتھ تجھے تو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث پوری ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی بات کرنے سے پہلے حضور کی بات کر لیتا ہوں۔ اب میں آپ حضرات کو
سوچ رہے ہوگی کہ وہ صالح کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ آئیے سنیے قرآن پاک کا واقعہ۔ قرآن کہتا ہے جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم میں اللہ کی وحدانیت کا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، لوگ نہیں مانے، تھوڑے سے مانے باقی انکار کر دیا، لمبی بات ہے۔ بالآخر جمع ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک بڑا سا پہاڑ تھا بجانب جنوب، تو کہنے لگے یہ جو بڑا پہاڑ ہے نا، اس میں سے یہ پہاڑ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، پہاڑ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور اس کا بچہ بھی ہو اور وہ دودھ دیتی اونٹنی ہو۔ جب ہم اس اونٹنی کا دودھ پیئیں گے ہمیں آپ کی نبوت پر یقین آ جائے گا، ہم اللہ کو بھی مان لیں گے، ہم آپ کو بھی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں اور تمہارا منہ مانگا معجزہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں میرے ساتھ یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ اگر یہ میری دعا قبول ہوئی اور اللہ نے وہ معجزہ عطا کر دیا اور اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے اونٹنی بھیج دی اور پھر تم نے اسلام ایمان قبول نہ کیا اور اللہ کو ایک نہ مانا اور میری نبوت اور رسالت کا کلمہ نہ پڑھا، تو پھر تمہارا جو برا حال ہوگا۔ اچھا وہ انہوں نے کہا نہیں آپ بالکل ہم پہ اعتماد کریں، یقین رکھیں، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ ہاتھ اٹھائیے، ہم دیکھتے ہیں پہاڑ پھٹتا ہے کہ نہیں، اونٹنی نکلتی ہے کہ نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی چلتی چلتی قوم کی طرف آنا شروع ہوئی۔ سبحان اللہ، ساتھ اس کے بچہ بھی ہے، اور بعض لوگوں پہ آتا ہے کہ اس بچہ وہ حاملہ تھی اور پھر بعد میں بچہ اس نے دیا، بعد میں اس کا بچہ بھی ساتھ۔ وہ اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ جتنی بستی تھی، جتنی آبادی تھی، اس کا ایک وقت کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوتا تھا۔ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا کہ جسے دودھ نہ ملے، پوری بستی کے لیے کافی ہوتا۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب دودھ اتنا زیادہ دے گی تو اس کے لیے چارہ اور پانی بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے پانی پینا شروع کیا اور بستی کے جتنے کنویں تھے سب کا پانی پی گئی۔ اگلے دن پھر پانی نکلا، لوگوں نے پیا۔ جب کھانا وہ چارہ چرنے پہ آئی تو کافی سارے کھیت چر گئی، تو وہ 1 2 4 دن تو گزرے، 5 10 دن گزرے، قوم آ گئی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگے جناب اس اونٹنی کو واپس بھیجیے۔ قرآن کہتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ خالی اونٹنی نہیں ہے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ناقۃ اللہ ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک کے ہیں، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ توجہ کے ساتھ 2-3 فکریں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کیا اللہ اس اونٹنی میں بیٹھتا تھا؟ کیا اللہ دودھ پیتا ہے؟ کیا اللہ کو گوشت کی ضرورت تھی؟ کیا اللہ نے سواری کرنی تھی اس پہ؟ تو پھر ناقۃ اللہ کا معنی کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں ایک بڑا خاص پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا نا میرا گھر بناؤ بیت اللہ، مکہ شریف میں کیا ہے؟ بیت اللہ۔ تو کیا اللہ گھر میں رہتا ہے؟ نہیں۔ کیا گھر میں آ کے سوتا ہے، آرام کرتا ہے؟ نہیں۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، مطلب اس کا صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کر کے عزت دینا چاہتا ہے۔ میرے سرکار بھی فرما رہے ہیں ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ اس کا دودھ نہیں پیتا، اللہ اس میں بیٹھتا بھی نہیں ہے، اللہ اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کرتا ہے، بس ناقۃ اللہ کہہ کے قیامت تک کے لیے اللہ نے بتلا دیا، اپنی طرف منسوب کر کے صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں میری طرف دی ہوئی
نسبت والی چیز کی کون کون تعظیم کرتا ہے اور کون کون بے ادبی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف اللہ تعالیٰ تعظیم دیکھنا چاہتا تھا کہ میری طرف جو چیز منسوب ہو جائے اس کا ادب و احترام کون کرتا ہے اور بے احترامی کون کرتا ہے. آپ نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تم نے تو مجھے آگے کہہ دیا ہے واپس بھیج دو. میں اللہ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا. اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے یہ بھیجا ہے معجزہ، میں واپس نہیں بھیج سکتا. ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا جس کے کھیت میں سے یہ اونٹنی چر جائے اس کی فصل دگنی نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. تم گندم بیجتے ہو، جو بیجتے ہو، جو بھی فصل بیجو اور کاشت کر دو، ناقۃ اللہ اس میں سے چر جائے اور کھا جائے، وہ فصل دوسروں سے دگنی ہو. اور فرمایا کہ ایک دن تم پانی اپنے لیے رکھ لیا کرو، اگلے دن اسے پینے دو، اور جس کنویں سے یہ اونٹنی پی جائے گی، ناقۃ اللہ پی لے گی، اگلے دن پانی دگنا ہو جائے گا. انہوں نے ایک دن یا 2 دن تو گوارا کیا، لیکن دیکھا کہ اس طرح تو حضرت صالح علیہ سارے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے امتی بنتے جائیں گے، اور یہ تو حضرت صالح علیہ السلام تو پکے یہاں پر ان کی نبوت اور رسالت ثابت ہو جائے گی. بس ان میں سے وہ میرے آقا کی بات آ گئی. انہوں نے ایک بندے کو آگے لگایا، اس کا نام میرے ذہن میں تھا، میں بھول گیا ہوں. اسے کہا کہ تم اس کی ٹانگیں اسے قتل کر دو، اس اونٹنی کو شہید کر دو. وہ جو بدبخت تھا 3 لوگوں کو ساتھ ملایا، ٹوٹل 4 ہو گئے. ایک اس اونٹنی کو مارنے والا، 3 اس کے دوست ساتھی سنگی جو بھی تھے، انہوں نے رات کو اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور وہ اونٹنی انہوں نے شہید کر دی. اللہ کا بھیجا ہوا ناقہ قتل کر دیا گیا. جب صبح ہوئی اس کا بچہ، اس اونٹنی کا بچہ، اس نے مری ہوئی ماں کو جب دیکھا تو وہ بھاگا اس پہاڑ کی طرف جدھر سے آیا تھا، اور اس نے اس پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دی کہ یا اللہ، میری تو صرف دنیا میں ماں ہی ماں تھی، وہ بھی ان ظالموں نے مار دی ہے، بس تو ان پہ اپنا عذاب بھیج اور مجھے واپس اپنی طرف بلا لے. اور وہ پہاڑ جس میں سے اونٹنی نکلی تھی وہ پہاڑ پھٹا اور وہ بچہ بار دیگر اسی پہاڑ میں سما گیا. پہاڑ پھر بند ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ سارے واقعے کا پتہ چلا، آپ نے اپنی قوم کو بلایا اور فرمایا 8 دن کے بعد فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا عذاب آئے گا جو پوری قوم کو ملیا میٹ کر دے گا اور پوری قوم کو، قوم سمود کو ہلاک کر دے گا. اور پھر واقعتاً عذاب آیا اور پوری قوم کو نابود کر دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا. یہاں پر شاید حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال پیدا کیا، اس سوال کا جواب دیا. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مارا تو ایک نے تھا، پوری قوم برباد کیوں ہو گئی؟ مارا تو ایک نے تھا، 2 3 4 اس کے ساتھ ہی